रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा चैनल देख रहे हैं फार्मासिस्ट फरहान। आज मैं बात करूंगा कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन की फार्मा में क्या अहमियत है, कोल्ड चेन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड चेन? कोल्ड चेन एक ऐसा अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोसेस है जिसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं, पैक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट को, और टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट की थर्मल प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं। यानी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ड्यूरिंग पैकिंग भी, ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसे हम कहते हैं कोल्ड चेन। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन, रिक्वायरमेंट्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल सप्लाई चेन, कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। स्टोरेज रिक्वायरमेंट होती हैं, इनकी पैकिंग रिक्वायरमेंट होती है, ट्रैकिंग रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स कोल्ड चेन की जो है वो मुख्तलिफ होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सप्लाई चेन। तो इन सारे पॉइंट्स को, स्टोरेज को, पैकिंग को, ट्रैकिंग को, ट्रांसपोर्टेशन को मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करता हूँ। पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अगर आप फार्मा में काम कर रहे हैं तो 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड आपको चाहिए होगा कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे टेम्परेचर को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? आप मेडिकल रेफ्रिजरेटर्स के ज़रिए, कोल्ड रूम्स के ज़रिए, इंसुलेटेड बॉक्सेस के ज़रिए आप 2 से लेकर 8 डिग्री को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप फार्मा में काम नहीं कर रहे, अगर आप वैक्सीन्स, बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं तो आपको -86 डिग्री चाहिए है। अगर आप क्रायो प्रेजर्वेशन या प्लाज्मा प्रेजर्वेशन पे काम कर रहे हैं या बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट -25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। और इस तरह के टेम्परेचर्स को मेंटेन करने के लिए स्पेशल रेफ्रिजरेटर्स भी आते हैं। आगे बढ़ते हैं। फार्मा में बैच साइज़ क्योंकि बड़ा होता है और बल्क में प्रोडक्ट्स आते हैं तो हमें कैपेसिटी कंस्ट्रेंट से निपटने के लिए कोल्ड रूम का सहारा लेना होता है। ये कोल्ड रूम जो है वो रेफ्रिजरेटर के तौर पे भी काम करते हैं, बल्कि रेफ्रिजरेटर के तौर पे ही काम करते हैं। और इन कोल्ड रूम में 2 से लेकर 8 डिग्री जो है वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इन कोल्ड रूम्स में एवेपोरेटर होते हैं, कंडेंसिंग यूनिट्स होते हैं, और ये मुख्तलिफ इसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए होते हैं जिनकी मदद से ये पूरा कमरा जो है वो एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे काम करता है। बात करते हैं स्टोरेज की और इंसुलेटेड कंटेनर्स की बात करते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे अपने कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट तो आपके लिए इंसुलेटेड बॉक्स जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इंसुलेटेड कंटेनर्स, मिसाल के तौर पे आपने ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाई जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट थी, तो जो वेबसाइट आपको आपके घर तक प्रोडक्ट पहुंचाएगी वो इसी इंसुलेटेड कंटेनर का सहारा लेगी। तो अब मेरे कर्सर को फॉलो कीजिएगा। इस इंसुलेटेड कंटेनर्स में कूलेंट्स होते हैं। तो ये जो आपको ये ब्रिक नज़र आ रही है जो स्क्वायर शेप की है, इस ब्रिक्स में जो है वो आइस फ्रीज हुई हुई होती है, और ये जो कोल्ड ब्रिक्स होती हैं ये इंसुलेटेड बॉक्स में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। अब बात करते हैं कि कोल्ड चेन की जो है वो पैकिंग वो डिफरेंट कैसे होती है एज़ कंपेयर टू द नॉर्मल सप्लाई चेन। तो कोल्ड चेन की जो पैकिंग होती है उसमें हम ये कूलेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कोल्ड ब्रिक्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे अभी नज़र आ रहे हैं, और हम थर्मोपोर इस्तेमाल करते हैं ताकि कोल्ड चेन जो है वो मेंटेन रहे और टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट का मेंटेन रहे। तो पैकिंग जो है, अगर हम बात करें टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स की, तो उसमें हमें थर्मोपोर चाहिए होता है और जो है वो कूलेंट्स चाहिए होते हैं। तो ये 2 ऐसी एडिशनल चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं, जो कि नॉर्मल सप्लाई चेन में नहीं होती मगर कोल्ड चेन की पैकिंग में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग ऑफ टेम्परेचर।
لیٹ سپوز آپ نے اپنا جو کنٹینر ہے وہ 12 بجے روانہ کیا اور وہ دوپہر کے 2 بجے اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گیا، تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ 12 سے 2 تک ٹیمپریچر پروفائل مینٹین رہی تھی یا نہیں؟ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے یو ایس بی ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کہ آٹومیٹک ڈیٹا جنریٹ کرتی ہیں، پی ڈی ایف فائل جنریٹ کرتی ہیں، اور آپ اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ منٹ ٹو منٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ منٹ ٹو منٹ آپ انفارمیشن ٹیمپریچر کی ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، تو کیا از اٹ پاسبل کہ ریئل ٹائم بھی ٹیمپریچر کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے؟ تو بالکل ہاں، ہو سکتی ہے۔ ٹرانسپورٹ ان کولڈ چین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں ساتھ میں۔ تو ٹرانسپورٹ ان کولڈ چین جو ہے، اگر آپ بائی روڈ بھی کر رہے ہیں تو آپ کی اسکرین پہ جیسے میں نے یہ ٹرک شو کیا ہوا ہے، اس ٹرک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میرے کرسر کو فالو کریں کہ یہ کولنگ یونٹ لگا ہوا ہے۔ اگر آپ بائی ایئر بھی اگر اپنے کولڈ چین پروڈکٹ کو سپلائی کریں گے تو وہاں پہ بھی کولنٹ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ کولنگ یونٹ لگا ہوگا۔ اگر آپ ریلوے کے تھرو بھی سپلائی کریں گے تو وہاں پر بھی کولنگ یونٹ لگا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر میں نے بائی روڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ شو کی ہے کولڈ چین کی، جس میں ایک ٹرک ہے اور ٹرک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کولنگ یونٹ لگا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹیمپریچر کی مانیٹرنگ منٹ بائی منٹ، منٹ ٹو منٹ آپ ریئل ٹائم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس کا جواب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اسکرین پہ جو کرسر ہے اس کو فالو کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو کہ پروڈکٹ پہ آپ لگاتے ہیں، تو وائرلیس ڈیوائس ہے۔ یہ وائرلیس ڈیوائس جو ہے وہ منٹ بائی منٹ ڈیٹا جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے اپنے سرور پہ، اور وہاں سے جو ہے جو سپلائی چین میں جو لوگ ہیں کام کرنے والے، وہاں سے یہ منٹ بائی منٹ ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، اور یہی ڈیٹا جو ہے ریئل ٹائم ڈیٹا آپ اپنے کسٹمر کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو ٹرانسپورٹ کے دوران آپ ٹیمپریچر مانیٹر کر سکتے ہیں، جیسے کہ تصویر میں شو ہوا ہے۔ کسٹم کلیئرنس کی بات کریں تو کسٹم کلیئرنس جو ہے کولڈ چین میں بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسٹم کلیئرنس کا۔ مثال کے طور پہ آپ نے ساری چیزیں مینٹین کر لیں ڈیورنگ ٹرانسپورٹ، ڈیورنگ مینوفیکچرنگ، ڈیورنگ پیکنگ، آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کر لیا۔ اب آپ کسٹمز میں پہنچے اور وہاں پہ آپ اگر پیپر ورک میں آپ لیٹ ہو گئے تو آپ پہ جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز لگیں گے، کیونکہ آپ پروڈکٹ کو کیری کروا رہے ہیں ٹیمپریچر کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، تو اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو کسٹم کلیئرنس میں جو ہے ہمیں ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکومنٹس کو ایفیشینٹلی اور کوئکلی کر سکیں، تاکہ پروڈکٹ کا رسک بھی کم ہو، اس میں جو ہے وہ ٹیمپریچر کا کوئی رسک انوالو نہ ہو، اور کسٹم کلیئرنس کی جو ہے اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کولڈ چین کے لحاظ سے وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے اسکلڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں کسٹم کلیئرنس کے حوالے سے، ایسے ایفیشینٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ کوئکلی جو ہے وہ کر سکیں اور پروڈکٹ کو کسٹم میں رکنے سے اور کام کو ڈیلے ہونے سے بچا سکیں۔ تو کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اگر آپ اپنے کمیٹڈ ڈیٹس پہ اپنی سپلائی کو نہیں پہنچائیں گے تو انسٹیٹیوشنز یا مختلف ادارے یا آپ کے جو کلائنٹ ہیں وہ آپ پہ پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں۔ تو کسٹم کلیئرنس جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بات کر لیتے ہیں سپلائی چین ورسز کولڈ چین۔ سپلائی چین اور کولڈ چین میں فرق کیا ہے؟ لاجسٹکس کا فرق ہے، یعنی
ہمیں ٹیمپریچر سینسٹیو پروڈکٹس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، لاجسٹکس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، پلاننگ اس کی ڈفرینٹلی کرنی ہوتی ہے، اور مختلف اس کے انگریڈینٹس، مختلف اس کے ایکوپمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ فریزرز ہیں، کنٹینرز ہیں، پیلٹس ہیں، کولڈ چین کے جو ہے وہ انسولیٹڈ باکسز ہیں. تو یہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سپلائی چین میں اور کولڈ چین میں. ایک اور بڑا فرق یہ ہے کہ پبلک ہیلتھ کا جو رسک ہے وہ کولڈ چین میں زیادہ ہے. اگر آپ اپنے کمیٹڈ ڈیٹس پہ اپنے کسٹمرز کو مال سپلائی نہیں کر پاتے تو وہ جو ہے وہ پورٹ پہ، اگر لیٹ سپوز کہ آپ کا ٹیمپریچر سینسٹیو پروڈکٹ کا جو مال ہے وہ پورٹ پہ پڑا رہ گیا، 1 دن 2 دن پڑا رہ گیا، تو اس میں پھر آپ کی پبلک ہیلتھ رسک جو ہے وہ انوالو ہو جائے گا. اسی طرح ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ کولڈ چین کی الگ ہوتی ہے اور سپلائی چین کی الگ ہوتی ہے، اور جو ڈاکومنٹس الگ ہوتے ہیں وہ کولڈ چین کے الگ ہوتے ہیں، اور سپلائی چین کے جو ڈاکومنٹیشنز ہیں وہ الگ ہوتی ہے. اور اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ بھی مختلف اداروں کی طرف سے مختلف ریگولیٹری اسٹینڈرڈز جو ہے وہ کولڈ چین کے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس کے بھی. تو ہم بات کرتے ہیں، کچھ ایگزامپلس لے لیتے ہیں کولڈ چین پروڈکٹس کی. سب سے پہلے تو ہم ویکسینز کو لیتے ہیں. کولڈ چین پروڈکٹ میں کووڈ-19 کی جو ویکسینز ہیں جو کہ مختلف کمپنیز بنا رہی ہیں. اس کے بعد جو بایولوجکس پروڈکٹس ہیں، بایولوجیکل پروڈکٹس ہیں، بلڈ کے پروڈکٹس ہیں، انسولینز ہیں، ادر میڈیکل ڈیوائسز ہیں جنہیں ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. فروزن ایڈیبل آئٹمز ہیں، اور مختلف ایسے بیکٹیریا ہیں جنہیں ٹیمپریچرز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. مثال کے طور پہ ملک ہے، یا مختلف ریکوائرمنٹس ہیں ویجیٹیبلز کی، اور فروزن آئٹمز ہیں، مختلف ایڈیبل آئٹمز ہیں جو کہ کولڈ چین میں ہم دیتے ہیں. تو ہم فارما کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کووڈ-19 ویکسینز ہیں جنہیں ہمیں کولڈ چین کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے. ایموکسیسلین کلیولونک ایسڈس ہیں، اور مختلف ایسے 2 سے 8 ڈگری ریکوائرمنٹ والے پروڈکٹس ہیں جنہیں ہمیں کولڈ چین کے ذریعے ہی ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی.